چھوٹے بچوں کو لگا دیا جو اللہ کے رسول کو پریشان کرتے تھے اور اللہ کے رسول کے پیچھے نعرہ بازی کرتے تھے، جس طرح کے لوگ عموماً ایسے کسی شخص کے ساتھ کرتے ہیں جو ذہنی توازن کھو چکا ہو، تو اسی طرح اوباشوں کو اللہ کے رسول کے پیچھے لگا دیا۔ اللہ کے رسول مایوس ہو کر وہاں سے بھی واپس آ گئے، یہاں تک کہ ثقیف کے علاقے میں اللہ کے رسول نے یہاں آ کر آرام کرنے کے لیے پڑاؤ ڈالا۔ یہاں پر پہاڑ کے فرشتے اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں جبریل امین کے ساتھ، اور اللہ کے رسول سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول اگر آپ اجازت دیں تو ان پہاڑوں کو ہم آپس میں ملا دیں، اور درمیان میں جو بستی ہے طائف کی، جن لوگوں نے آپ کو اتنی تکلیفیں دی ہیں، ان کو ہم پیس کر رکھ دیں، صرف آپ کے اجازت کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی اور کہا کہ مجھے امید ہے کہ ان کی پشت سے جو اولادیں پیدا ہوں گی، دوسری نسل جو آئے گی، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے دلوں کے اندر اسلام کی دعوت بیٹھا دے اور وہ اسلام قبول کرے۔ اس میں اللہ کے راستے میں کام کرنے والوں کے لیے، علماء اکرام کے لیے، دعات کے لیے بہت بڑا درس ہے کہ اللہ کی مرضی کے لیے اگر آپ نکلے ہیں اسلام کی دعوت پھیلانے کے لیے اور لوگوں کی طرف سے مخالفت ہو رہی ہے، آپ کی دعوت حق کو قبول نہیں کر رہے ہیں، تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ کی دعوت فوراً قبول کر لی جائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک مدت کے بعد آپ کی دعوت کو قبول کریں، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پوری نسل ختم ہو جائے، اس کے بعد دوسری نسل آئے وہ آپ کی دعوت قبول کرے۔ اللہ کے رسول کی امید دیکھیں کہ ان کے بعد آنے والی نسل سے اللہ کے رسول اسلام کی امید کر رہے ہیں، اور اس وجہ سے ان لوگوں سے انتقام نہیں لینا چاہتے، اور ہوا بھی ایسا ہی۔ اللہ کے رسول نے جو تمنا کی تھی، جو خواہش کی تھی، بعد میں لوگوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام کی تقویت کے باعث بنے۔ اس لیے ایک داعی کو صبر کرنا چاہیے، فوراً انتقام کے جذبے سے سرشار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آج آپ کی دعوت قبول نہ کر رہے ہوں، لیکن بعد میں آپ کی دعوت قبول کرے، وہ یہ نہ قبول کریں آپ کی وفات کے بعد لوگ آپ کی دعوت قبول کریں۔ کتنے ایسے علماء گزرے جنہوں نے اپنی زندگی میں کافی کتابیں تصنیف کی، لیکن خود اپنی آنکھوں سے اپنی محنت کا نتیجہ اور ثمرہ نہیں دیکھ پائے۔ ان کی زندگی میں ان کی کوئی کتاب نہیں چھپی، لوگوں کی طرف سے کوئی اقبال نہیں ہوا، لوگوں کی طرف سے کوئی توجہ نہیں ہوئی، لوگوں نے توجہ کی نگاہ سے نہیں دیکھا، لیکن اس سے ان کی ہمت پست نہیں ہوئی، وہ لکھتے رہے لکھتے رہے لکھتے رہے، یہاں تک کہ دنیا سے گزر گئے۔ بعد میں کئی 100 سال کے بعد علماء اکرام کو اللہ نے ایسے پیدا کیے، ایسے علماء اکرام اس دنیا میں آئے جنہوں نے ان کی کتابوں کو لائبریریوں سے باہر نکالا، تحقیق کی اور پھر دنیا کے سامنے لائے، اور آج ان کی کتابوں سے پوری امت فائدہ اٹھا رہی ہے۔ بطور مثال، اللہ عالم آپ نے نام سنا ہے نہیں سنا ہے، علامہ عبد الرحمن بن یحییٰ المعلمی رحمہ اللہ، یہ یمن کے تھے۔ علم حاصل کرنے کے بعد بہت ہی پختہ عالم دین تھے، بلکہ ہم نے مدینے کے جو حدیث کے اساتذہ تھے ان سے سنا کئی بار کہ اس صدی میں اتنا بڑا محدث دنیا میں پیدا نہیں ہوا تھا، بلکہ علامہ البانی جن کو اللہ تعالیٰ نے مقبولیت دی، شہرت دی، کئی اساتذہ کہتے تھے کہ علامہ البانی رحمہ اللہ سے کہیں بڑے محدث تھے علامہ عبد الرحمن بن یحییٰ المعلمی رحمہ اللہ۔ وہ یمن سے ہندوستان آئے تھے اور کافی زمانے تک ہندوستان میں مقیم تھے، اور یہاں پر آ کر انہوں نے علم حدیث کی خدمت کی۔ جو رجال کی کتابیں ہیں تحقیق کی، الجرح والتعدیل امام ابن ابی حاتم الرازی کی، الاکمال ابن معقولہ، تہذیب التہذیب، یہ اہم رجال اور جرح و تعدیل کی کتابیں ان کی تحقیق سے آج چھپی ہوئی ہیں۔
اس کے بعد آخری زندگی مکہ مکرمہ منتقل ہو گئے اور حرم شریف کے اندر انہوں نے یہ علمی کام جاری رکھا، یہاں تک کہ حرم شریف کی جو لائبریری ہے اسی کے اندر ان کی وفات ہوئی، لائبریری کے اندر ہی علمی کام جاری تھا اور وہیں پر وفات ہوئی۔ ان کو دفین الکتب کہا جاتا ہے کہ کتابوں کے اندر دفن ہو گئے۔ ان کی زندگی میں ان کی کوئی کتاب نہیں چھپی، شاذ و نادر ہی کوئی پمفلیٹ یا چھوٹی موٹی کتاب چھپی ہو۔ ان کی وفات کے کئی سال بعد، تقریباً 100 سال بعد، اللہ رب العالمین نے اس امت کے اندر ایسے علماء پیدا کیے جنہوں نے ان کی کتابوں کو نکالا اور تحقیق شروع کی اور منظر عام پر لایا۔ آج پوری امت ان کی کتاب سے فائدہ اٹھا رہی ہے اور ان میں حدیث میں کام کرنے والا کوئی طالب علم ان کی کتابوں سے مستغنی نہیں ہے۔ تو دیکھیں انہوں نے صبر کر کے کام کیا تھا، اپنی زندگی میں ثمرہ نہیں دیکھ پائے، لیکن بعد میں آنے والے لوگوں نے ان کی کتابوں سے فائدہ اٹھایا اور ان کی قبر کے اندر ان کو انشاءاللہ نیکیاں مل رہی ہیں۔ یہی صدقہ جاریہ ہے، علم ينتفع به، کہ آپ ایسا کوئی علم چھوڑ کر جائیں، بعد میں آنے والے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو آپ کو اس کی نیکی ملتی رہے گی۔ یہ جو ریکارڈنگ چل رہی ہے اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے یہ ہمارے اس زندگی میں۔ پہلے یہ اللہ رب العالمین کی نعمت سابقہ لوگوں کو حاصل نہیں تھی، ان کے جو دروس تھے سامنے بیٹھنے والوں نے فائدہ اٹھایا لیکن وہ دروس ہم تک نہیں پہنچ سکے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھے کتنی بڑی نعمت دی ہے کہ آج ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ہم دنیا سے گزر جائیں گے، انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ اس سے بعد میں آنے والے لوگ بھی فائدہ اٹھائیں گے اور قبر کے اندر انشاءاللہ ہمیں یہ نیکی ملتی رہے گی۔ تو انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے اگر کام کر رہا ہے تو اس کا ثمرہ اسے ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت میں اس میں بہت بڑا ہمارے لیے درس ہے۔ اللہ کے رسول نے فرشتوں کو اجازت نہیں دی کہ ان کو پیس دیا جائے، ان سے انتقام لیا جائے، تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں باقی رکھا زمین پر اور پھر بعد میں یہ اسلام کے بڑے سپاہی بنے۔ وہاں سے واپس آنے کے بعد اللہ کے رسول مکہ میں دوبارہ داخل ہونے سے کافی گھبرا رہے تھے، کیونکہ مکہ سے نکلے ہوئے تھے اور مکہ والے طاق میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کب آتے ہیں اللہ کے رسول کا کام تمام کر دیا جائے۔ ایسے موقع پر وہی مطعم بن عدی جنہوں نے یہ بائیکاٹ اور یہ کرفیو ختم کرنے میں اہم رول ادا کیا تھا اور خانہ کعبہ کے اندر جو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ بائیکاٹ کا لیٹر لٹکایا تھا، جنہوں نے چاک کیا تھا، انہوں نے پھر دوبارہ اللہ کے رسول کو پناہ دی اور کہا کہ میری پناہ میں آپ مکہ داخل ہو جائیں، کوئی آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مطعم بن عدی کے اس احسان کو نہیں بولے تھے، یہاں تک کہ جنگ بدر میں جو قید ہو کر اللہ کے رسول کے پاس آئے، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، صحیح حدیث ہے، کہ اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتے اور ان ناپاک لوگوں کے متعلق مجھ سے سفارش کرتے تو ان کی سفارش پر میں ان کو چھوڑ دیتا، کسی کو نہیں رکھتا۔ تو اللہ کے رسول کو یہ احسان یاد تھا۔ یہاں سے ہمیں کیا درس ملتا ہے کہ اگر احسان کرنے والا کوئی غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، احسان کا بدلہ احسان ہے، احسان فراموش انسان کو نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر احسان کرنے والا کوئی آپ کا دوست ہو، کوئی آپ کا دینی بھائی ہو، تو بدرجہ اولا وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس کے احسان کا بدلہ احسان سے چکایا جائے۔ اور اگر احسان کرنے والے آپ کے والدین ہو تو ان کا کیا بدلہ ہونا چاہیے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العالمین نے ایک آیت کے اندر نہیں کئی جگہوں پر قرآن میں یہ تاکید کی ہے۔ انشاءاللہ آج کی تفسیر کے درس میں بھی آیات آنے والی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو بار بار کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اگر کوئی کسی کے اوپر احسان کرے اور سامنے والا تکلیف دے تو انتہائی تکلیف ہوتی ہے دل کو کہ ہم نے ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا اور اس کا بدلہ انہوں نے ہمیں یہ دیا۔ اس لیے کبھی انسان کو احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول کی اس سیرت میں بہت بڑا درس ہے کہ ایک غیر مسلم کے احسان کو بھی اللہ کے رسول نہیں بولے اور ان کے احسان کا تذکرہ کرتے تھے۔ تو اس طرح اللہ کے رسول دوبارہ مکہ مکرمہ تشریف لے آئے۔ مکہ تشریف لانے کے چند مہینوں کے بعد ہی اللہ کے رسول پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔
تقریباً 3 دن کے وقفے کے اندر یا بعض روایت کے مطابق 35 دن کے، 1 مہینہ 5 دن کے وقفے کے اندر، اور بعض دوسری روایتوں میں اور بھی کچھ روایتیں آئی ہوئی ہیں، یہ 2 روایتیں مشہور ہیں۔ اللہ کے رسول کے 2 بڑے سہارے اللہ کے رسول سے چھن گئے، ایک آپ کے چچا ابو طالب اور دوسرے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اکثر روایتوں کے اندر آتا ہے کہ صرف 3 دن کے فاصلے کے اندر دونوں کی وفات ہو گئی۔ اللہ کے رسول پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا کہ یہ 2 آسرا تھے، سہارے تھے، جن کے پاس مصیبت کے وقت اللہ کے رسول کو تسلی ملتی تھی، لیکن یہ دونوں اللہ کے رسول سے ختم ہو گئے آسرا۔ بڑے غمزدہ رہنے لگے۔ خصوصاً ابو طالب کی وفات کے وقت کا جو واقعہ ہے یہ بڑا عبرتناک واقعہ ہے۔ اللہ کے رسول پہنچے، ابو طالب اپنی آخری سانسیں گن رہے تھے، اللہ کے رسول سرہانے پر بیٹھ گئے اور اپنے چچا سے درخواست کرنے لگے کہ چچا جان فقط ایک بار میرے کان میں لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، زندگی بھر آپ نے احسان کا معاملہ میرے ساتھ کیا ہے، لیکن آخرت کا معاملہ بالکل دنیا سے الگ ہے۔ آخرت میں اگر لا الہ الا اللہ کسی کی زندگی میں نہ رہے، دنیا کی تمام نیکیاں رہے، انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اس لیے چچا جان پلیز ایک مرتبہ صرف کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، یہ کلمہ اگر آپ نے پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ کے پاس میں حجت قائم کروں گا کہ چچا جان نے یہ کلمہ آخری زندگی میں پڑھا تھا۔ وہیں پر قریش کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ورغلانا شروع کیا کہ ابو طالب اب موت کے ڈر سے یہ کلمہ پڑھنا ہے۔ آر دلانے لگے کہ زندگی بھر تو آپ نے قبول نہیں کیا اس دین کو، اب موت کے ڈر سے ہم یہی سمجھیں گے کہ بہادر تھے لیکن موت سے ڈر گئے۔ آر دلانا شروع کیا، اور مکہ والوں کو یہ چیز بڑی گرا گزرتی تھی ان کے نفس پر کہ کوئی انہیں کمزور ثابت کر دے۔ اپنی شجاعت پر انہیں بڑا فخر تھا کہ ہم بہت قوی ہیں، مضبوط انسان ہیں، کمزور فیصلے والے نہیں ہیں، کمزور دل والے نہیں ہیں۔ اور قریش کے سرداران نے اسی چیز پر اٹیک کیا، ان کی عزت نفس کو انہوں نے للکارا، اور آخری کلمہ جو ابو طالب کی زبان سے نکلا وہ کیا تھا؟ انا علی ملت عبد المطلب، کہ عبد المطلب کی ملت پر میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ یعنی کفر کو ہی انہوں نے آخری وقت اختیار کیا، اسلام قبول نہیں کیا۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول اور زیادہ غمزدہ ہونے لگے، بلکہ اللہ کے رسول نے کہا بھی کہ میں اپنے چچا کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، اللہ رب العالمین سے ان کے گناہوں کی بخشش طلب کرتا رہوں گا جب تک کہ اللہ کی طرف سے مجھے منع نہ کر دیا جائے۔ چنانچہ اللہ کے رسول استغفار کیا کرتے تھے اپنے چچا کے لیے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہو گئی ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، کہ کسی نبی کے لیے، مؤمنوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ مشرکوں کے لیے استغفار کریں۔ بالکل یہ جائز نہیں ہے کہ مشرک کے حق میں استغفار کیا جائے، ان کے لیے بخشش کی دعا کی جائے۔ اس لیے کسی مشرک کی وفات پر جو لوگ ریسٹ اینڈ پیس لکھتے ہیں، RIP لکھتے ہیں نا، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کسی مشرک کے حق میں مغفرت کی اور رحمت کی دعا نہیں کی جا سکتی ہے۔ البتہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے اگر کسی مشرک کی، غیر مسلم کی وفات کی خبر پہنچے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں۔ اس کا معنی کیا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ اس میں اپنا محاسبہ ہے، ان کے لیے کوئی نیک دعا نہیں ہے، نیک جذبہ نہیں ہے، تو اس چیز سے بچنا چاہیے۔ رہی بات کہ وہ لوگ جو کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں لیکن ان کے اعمال کے اندر کفر یا شرک یا عقائد بھرے ہوئے ہیں، ہے یا نہیں؟ بہت سارے ایسے لوگ ہیں دنیا میں جو کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں لیکن درگاہوں پہ جاتے ہیں، وہاں سجدے کرتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، ان سے منت و سماجت کرتے ہیں، اللہ کے رسول کو عالم الغیب سمجھتے ہیں، بشر نہیں سمجھتے، نور سمجھتے ہیں۔ اس طرح بے شمار کفریہ شرکیہ عقائد جن کے
اندر موجود ہے، اگر ان کی وفات کی خبر پہنچے تو ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ کیا ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے یا دعا نہیں کرنی چاہیے؟ یہ سوال بہت آتا ہے۔ ایسے موقع پر علل اعلان ان کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ دوسروں کو تاکہ اس سے عبرت ملے، نصیحت ملے کہ اگر ہم بھی اسی طرح کفریہ اور شرکیہ عقائد پر مریں تو ہمارا بھی یہی حشر ہونے والا ہے۔ تو دوسروں کو تنبیہ کرنے کے لیے ان کے لیے علل اعلان استغفار کی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ البتہ کوئی اپنے طور پر اگر ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے۔ کیوں؟ اگر ان کے اندر کفریہ شرکیہ عقائد ہیں پھر بھی جائز کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بالتعیین آپ ان کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ ان کے اندر کفریہ شرکیہ عقائد تھے لیکن معین طور پر کہ زید کافر ہے یہ کہنا مشکل ہے۔ اس لیے اس کے اصول و ضوابط ہے کہ کب کسی شخص کو جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر رہا ہو اس کو معین طور پر کافر یا مشرک کہا جائے گا۔ اس کے اصول و ضوابط علماء نے عقائد کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیے ہیں، یہاں پر وہ وقت نہیں ہے کہ ہم تفصیل ذکر کریں۔ خلاصہ یہی ہے کہ بالتعین جن کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے ان کے لیے استغفار کی دعا کر سکتے ہیں۔ جہاں تک جنازے کی نماز ہے تو عام لوگ جنازے کی نماز پڑھ لیں، قوم کے شریف لوگ متقی و پرہیزگار جن کو قوم کے اندر ایک حیثیت حاصل ہے وہ دور رہے لوگوں کو تاکہ اس سے عبرت ملے۔ اس وجہ سے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا بھی جائز ہے، اس لیے کہ بالتعین آپ ان کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ میراث بھی تقسیم ہوگی اور ان کے وارثین کو ان کی میراث میں سے دیا جائے گا، یعنی خلاصہ کلام ہے کہ ان کے ساتھ مسلمانوں جیسا برتاؤ کیا جائے گا۔ البتہ ان کے لیے استغفار کی دعا کرنا علل اعلان یہ مناسب نہیں ہے۔ سلف صالحین کی سیرت سے ہمیں یہی منہج ملتا ہے کہ اس طرح کے لوگوں پر وہ علانیہ استغفار نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح جو معزز لوگ ہیں قوم کے اندر وہ جنازے کے نماز سے دور رہا کرتے تھے۔ تو سلف صالحین کے منہج سے ہمیں یہی درس ملتا ہے۔ تو یہ ایک درس ہمیں سیرت رسول سے بھی مل رہا ہے کہ اللہ کے رسول استغفار کی دعا طلب کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین سے اجازت طلب کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں ملتی۔ تو مشرکین کے لیے دروازہ بالکل بند ہے، نہ ان کے لیے علانیہ استغفار کر سکتے ہیں، نہ انفرادی طور پر استغفار کر سکتے ہیں، نہ ان کے جنازے میں آپ شریک ہو سکتے ہیں اگر جنازے کی نماز وہ پڑھ رہے ہو تو ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جائے گی۔ یہاں پر ہمیں ایک دوسرا درس ملتا ہے ابو طالب کی وفات سے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی اہمیت کیا ہے۔ یہ کلمہ اگر کسی کی زندگی میں رہے تو یہ کلمہ اس کی نجات کے لیے کافی ہے۔ حدیث کے اندر اللہ کے رسول کی ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے اور اس کے لیے اس کے اندر مسلمانوں کے لیے بہت ہی بڑی خوشخبری ہے، امید کی کرن ہے یہ حدیث۔ وہ حدیث کیا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور اللہ رب العالمین ان کے سامنے گناہوں کے 99 رجسٹر رکھ دے گا۔ ایک ایک رجسٹر کی حالت یہ ہوگی کہ جہاں تک نگاہ جائے صرف وہی رجسٹر پھیلا ہوا ہے، ایک ایک رجسٹر کی یہ حالت ہوگی اور تمام رجسٹروں کے اندر صرف گناہ ہی درج ہیں۔ اللہ رب العالمین اس بندے سے کہے گا کہ یہ تمہارے نامہ اعمال ہیں، تمہاری ہی گناہیں لکھی ہوئی ہیں، کیا ان میں سے کسی گناہ کا تم انکار کرتے ہو کہ میں نے یہ گناہ نہیں کیا تھا اور فرشتوں نے ظالمانہ طور پر میرے کھاتے میں اسے ڈال دیا؟ تو بندہ کہے گا نہیں اللہ رب العالمین یہ تمام میرے ہی گناہ ہیں، میں اقرار کرتا ہوں کہ فرشتوں نے مجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین کہے گا کیا تمہارے پاس کوئی عذر بھی ہے؟ تو کہے گا اللہ رب العالمین میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے، میں ظالم تھا، کوئی عذر میرے پاس نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین پھر کہے گا کیا تمہارے پاس کوئی نیکی بھی ہے؟ یہ بندہ سمجھ رہا ہوگا کہ میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، کہے گا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی نیکی نظر نہیں آ رہی۔ تو اللہ رب العالمین کہے گا کہ نہیں، تمہاری بڑی بڑی نیکیاں ہمارے پاس موجود ہیں، آج تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر اللہ رب العالمین ایک بطاقہ نکالے گا، ایک کارڈ نکالے گا، اس کارڈ کے اندر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہوگا۔
وہ بندہ کہے گا اللہ رب العالمین کہاں یہ 99 رجسٹر اور اس کے بالمقابل کہاں یہ چھوٹا سا کارڈ، اس کی کیا حیثیت ان گناہوں کے رجسٹر کے سامنے؟ اللہ رب العالمین کہے گا کہ تمہارے اوپر آج ظلم نہیں ہوگا، ایک پلڑے میں ترازو کی ان رجسٹروں کو رکھا جائے گا اور دوسرے پلڑے میں اس کارڈ کو رکھا جائے گا جس میں لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین کا رحم و کرم دیکھیں کہ یہ کارڈ بھاری ہو جائے گا، گناہوں کے پلڑے میں جو رجسٹرز تھے وہ تمام کے تمام اوپر اٹھ جائیں گے، اور پھر اللہ رب العالمین اس بندے کو جنت میں داخل کرے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا رحم و کرم ہے۔ سبقت رحمتی علی غضبی، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے حدیث قدسی کے اندر کہ میری رحمت میرے غضب پر، غصے پر سبقت کر گئی ہے۔ یہ کن بندوں کے لیے خوشخبری ہے؟ جن کی زندگی میں لا الہ الا اللہ ہے، لیکن لا الہ الا اللہ نہ ہو تو ان کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ آپ کے چچا نے زندگی بھر آپ کی خدمت کی، کیا اپنے چچا کو آخرت میں آپ کوئی فائدہ پہنچا پائیں گے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میری وجہ سے میرے چچا کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا آخرت میں۔ وہ ہلکا عذاب کیا ہوگا؟ یہ سب سے ہلکا عذاب ہے۔ غور کریں کہ جن کو سخت عذابوں سے دوچار کیا جائے گا، عذاب الشدید، عذاب العلیم، قرآن کے اندر کتنی جگہوں پر آیا ہے کہ انہیں ہم دردناک عذاب دیں گے، سخت ترین عذاب دیں گے۔ ان کی حالت کیا ہوگی اللہ ہی بہتر جانتا، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ یہ سب سے ہلکا عذاب ہے۔ اس کے بارے میں کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آگ کی 2 جوتیاں انہیں پہنائی جائیں گی، اور یہ اس قدر تیز ہوں گی کہ اس کی وجہ سے ان کا دماغ کھول رہا ہوگا، جیسے کہ ہانڈی کے اندر کھانا ابلتا ہے، کھول رہا ہوتا ہے، چاول جیسے کھول رہا ہوتا ہے، اس طرح ان کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ یہ ہے جہنم کے اندر سب سے ہلکا عذاب۔ اللہ رب العالمین ہمیں جہنم سے بچائے، اللہ رب العالمین ہمیں جہنم سے بچائے۔ تو یہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کی قیمت اور اہمیت۔ دنیا کی تمام نیکیاں آپ کے کھاتے میں ہو، کلمہ لا الہ الا اللہ نہ ہو تو آخرت کی عذاب سے انسان بچ نہیں سکتا، جنت جا نہیں سکتا۔ ایک اور بڑے سخی تھے، مکہ والوں کے درمیان بہت مشہور تھے، بلکہ اس زمانے میں نہیں آج تک مشہور ہیں۔ حاتم طائی کا نام سنا آپ لوگوں نے؟ ہر کوئی حاتم طائی کے نام سے واقف ہے، یہاں تک کہ غیر مسلمین کو بھی پوچھیں وہ بھی ان کے نام سے واقف ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے کوئی شخص ہوگا، یہ ہمارے زمانے کے نہیں ہیں، زمانہ جاہلیت کے ہیں۔ ان کے لڑکے عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، یہ زمانہ جاہلیت کے ہیں، انتہائی سخی اور فیاض تھے، مہمان نوازی کرتے، جو کوئی مصیبت زدہ ہوتا انہیں مال سے مالا مال کر دیتے تھے، انتہائی سخاوت اور فیاضی، مشہور تھے پوری دنیا میں۔ لیکن تمام نیکیاں ہونے کے باوجود، خدمت خلق کرنے کے باوجود لا الہ الا اللہ کی نیکی نہیں تھی ان کے کھاتے میں، بس یہی کمی رہ گئی تھی۔ ان کے لڑکے عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول میرے والد کیسے تھے آپ جانتے ہی ہیں، آخرت کا معاملہ ان کا کیا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ کے والد نے ایک خاص مقصد سے یہ نیکی کا کام کیا تھا، جو مقصد تھا آپ کے والد کو حاصل ہو چکا۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے والد نے اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے، جنت پانے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے نیکیاں نہیں کی تھی۔ جو مقصد تھا دنیا کے اندر نیک نامی کا تو آپ کے والد کو حاصل ہو چکا۔ اور دیکھیں اللہ رب العالمین نے ان کی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں کس قدر دیا ہے کہ 14 صدیاں گزر چکی ہیں، آج بھی لوگوں کے زبان پر ان کا نام موجود ہے۔ حاتم طائی کی مثال دی جاتی ہے آج بھی سخاوت اور فیاضی کے اندر۔ تو نیک نامی تو اللہ نے دنیا کے اندر عطا کی، لیکن آخرت میں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ تو یہ ہے کلمہ لا الہ کی فضیلت۔ تو اس کلمے کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ ابھی جو ہم نے آپ کے سامنے حکم بیان کیا کہ بالتعین ان کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے، ان کے لیے نماز جنازے بھی پڑھیں گے، یہ دنیا والوں کے لیے اللہ کی طرف سے شریعت ہے کہ آپ ان کے ساتھ کفار جیسا معاملہ نہ کریں، لیکن اللہ رب العالمین ان کے ساتھ آخرت میں کیا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اگر علم ہو کہ وہ بندہ کافر ہو چکا ہے، دین سے نکل چکا ہے، تو ان کے ساتھ معاملہ کفار جیسا ہوگا۔
اس لیے اس کلمہ کا صرف زبان سے ادا کر لینا کافی نہیں ہے، اس کی حفاظت کی ضرورت ہے ان تمام چیزوں سے جس سے یہ کلمہ ٹوٹ سکتا ہے. جیسے وضو ٹوٹ جاتا ہے نا، پھر دوبارہ وضو کرنا پڑتا ہے، اس وضو سے نماز پڑھنے نماز نہیں ہوتی، اسی طرح اسلام بھی ٹوٹ جاتا ہے بہت ساری چیزوں سے. اسی وجہ سے میں نے وہ کتاب کلمہ لا الہ الا اللہ کے بارے میں ترتیب دی ہے، اور اس کے اندر یہ بہت اہم مبحث ہے کہ کن چیزوں سے اسلام ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے ہر طالب علم کو جو مدرسے میں پڑھتے ہیں انہیں یہ کتاب یاد کرنی چاہیے. بہت سارے علماء نے مشورہ دیا ہے کہ مدرسوں کے اندر پڑھنے والے ہر طالب علم کو یہ کتاب یاد کرنی چاہیے، اور عام لوگوں کے اندر بھی اس چیز کو ان کی اپنی زبان میں، اردو میں ہو، بنگالی میں ہو، کسی دوسری زبان میں ہو، اس میسج کو ان کے سامنے پہنچایا جائے کہ صرف اس کلمے کا زبان سے ادا کر لینا کافی نہیں ہے، اس کے شروط و ضوابط ہیں. ان شروط و ضوابط کو جب تک ہم پورا نہ کریں یہ کلمہ ہمیں فائدہ نہیں دے سکتا. لیکن حقیقت میں اگر شروط و ضوابط کو ہم نے ادا کیا، چاہے گناہ ہو، لیکن یہ کلمہ اللہ رب العالمین کے یہاں یہ پردہ بھاری ہو جائے گا. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کلمے کی حفاظت کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد رمضان مہینے میں ان دونوں کی وفات ہوتی ہے، تقریباً رمضان یا اس کے آس پاس. اور شوال مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کی دوسری شادی کرتے ہیں سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو مکہ کی ایک بہت ہی شریف خاتون تھی اور بہت عمر دراز بھی تھی. یہاں تک کہ اللہ کے رسول کی آخری زندگی میں انتہائی کمزور ہو چکی تھی اور عمر دراز ہو چکی تھی، عائشہ ہو چکی تھی. تو اس خاتون سے اللہ کے رسول نے دوسری شادی کی، سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اس موقع پر جو اللہ کے رسول طائف سے واپس آ رہے تھے، ایک بڑی خوشخبری اللہ کے رسول کو ملی. وہ خوشخبری کیا ہے؟ اللہ کے رسول چند دنوں تک ثقیف میں قیام فرما تھے. وہاں پر اللہ کے رسول پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، انتظار کر رہے تھے مکہ میں داخلے کی اجازت مل جائے. ایک دن جنوں کی ایک جماعت کا گزر ہوا اور انہوں نے اللہ کے رسول سے قرآن کی تلاوت سنی، اور جیسے ہی قرآن کی تلاوت سنی وہیں پر انہوں نے شرک و کفر سے توبہ کیا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا. تو یہ بڑی خوشخبری اللہ کے رسول کو سنائی گئی کہ انسانوں میں سے گرچہ آپ کے مخالفین بہت ہیں، جہاں پر آپ گئے تھے دعوت و تبلیغ کے لیے طائف، گرچہ ان لوگوں نے قبول نہیں کیا، اللہ رب العالمین نے دوسرے ذریعے سے آپ کی مدد کی، اور ایسے قوم کو بھی، ایسی مخلوق کو بھی اللہ نے اسلام سے مشرف کیا جن کے اوپر بھی شریعت نازل کی گئی ہے. تو یہ شریعت صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے، جنوں کے لیے بھی ہے. اللہ رب العالمین نے کیا کہا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. پہلے جن کا تذکرہ ہے، انسانوں کا تذکرہ اس کے بعد ہے. تو جس طرح ہمیں اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس طرح جنوں کو بھی اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. جس طرح ہمارے لیے شریعت ہے ان کے لیے بھی شریعت ہے. جس طرح مسلمان اور انسان جنت و جہنم کے اندر جائیں گے، جن بھی جنت اور جہنم کے اندر جائیں گے. جہنم میں جانے کی بہت ساری دلیلیں موجود ہیں. جنت جانے کی کیا دلیل ہے؟ کسی کے ذہن میں ہے؟ جنوں کو بھی اللہ رب العالمین جنت میں جگہ دیں گے. ایک عقل تو فیصلہ کرتی ہے کہ جب وہ جہنم جا سکتے ہیں تو نیک عمل کی بنا پر جنت بھی جائیں گے. یہ عقل کا تقاضا ہے. سب کے سب جہنم چلے جائیں یہ عقل کے خلاف ہے. لیکن اس کے لیے ایک دلیل ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ کتاب و سنت کے اندر صرف ایک ہی دلیل ہے. اس طرح شریعت کے بہت سارے مسائل ہیں جن مسائل کی صرف ایک دلیل ہے. ابھی آپ کے سامنے ایک مسئلہ آیا تھا چند دن پہلے کہ مردار ناپاک ہے، اس کی ایک دلیل ہے بس، ایوما احاب دبغا فقد طہرا. یہ حدیث اس کی دلیل ہے کہ مردار ناپاک ہوتا ہے، اگر لگ جائے تو آپ کو دھونا ضروری ہے، کپڑے کو جسم میں لگ جائے تو جسم کو دھلنا ضروری ہے. اسی طرح جن بھی جنت میں جائیں گے اس کی ایک دلیل ہے، لم یطمثہن قبلہم. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں؟ لم یطمثہن قبلہم انس ولا جان. کہ جنت کے اندر مؤمنوں کو جو حور عین دیے جائیں گے یہ انتہائی پاک دامن ہوں گے. ان سے پہلے کسی نے بھی ان سے ازدواجی زندگی قائم نہیں کی ہوگی، نہ جنوں میں سے نہ انسانوں میں سے.
یہ آیت دلیل ہے کہ جس طرح انسان جنت میں جائیں گے جن بھی جنت میں جائیں گے، اس لیے کہ اگر جن جنت میں جاتے ہی نہیں تو اللہ رب العالمین یہ کہتے ہی نہیں کہ ان حور عین کے ساتھ کسی نے ازدواجی رشتہ نہیں بنایا ہے۔ تو یہ آیت دلیل ہے کہ جن بھی جنت میں جائیں گے۔ حافظ ابن حجر نے فتح الباری کے اندر اس مسئلے کو بہترین طریقے سے بیان کیا ہے، اور میں نے فیس بک میں ایک پوسٹ لکھی تھی جنوں میں سے ایک صحابی کے تعلق سے، مجھے اب وہ نام یاد نہیں رہا، میری ٹائم لائن پر اگر سرچ کریں تو فوراً مل جائے گا۔ ایک صحابی رسول ہیں جن میں سے، اور ان کی صحبت ثابت ہے اللہ کے رسول سے، اور جن علماء کرام نے صحابہ اکرام کی سیرت پر کتابیں لکھی ہیں انہوں نے اس جن کا بھی تذکرہ کیا ہے، تو انسانوں میں سے نہیں تھے، جنوں میں سے تھے۔ تو اس طرح وہ بھی ایمان لے آئے، اللہ کے رسول کے لیے ایک بڑی خوشخبری تھی۔ یہاں پر ایک مسئلے کی وضاحت کے بعد آج کا درس ختم کروں گا۔ وہ مسئلہ ہے کہ جس طرح کسی صحابی رسول سے کوئی ملاقات کرے تو تابعی ہو جاتے ہیں، تو کیا اسی طرح جن سے اگر کسی کی ملاقات ہو، بہت سارے لوگوں کی جن سے بھی ملاقات ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، بہت سارے لوگ ہم کلام ہوتے ہیں جنوں سے بھی، اس طرح معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں بعض لوگ جو جنوں سے کلام کرتے ہیں، تعامل کرتے ہیں۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ جنوں سے تعامل کا کیا حکم ہے، ان کی مدد لینے کا کیا حکم ہے، اور اس مسئلے میں راجح یہ ہے کہ جنوں سے تعامل لینا جائز نہیں ہے۔ جنوں سے تعامل لینا اگر کوئی ہو تو رک جائے، اس سے جنوں سے تعامل لینا جائز نہیں ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان کے اندر اس مسئلے کو تفصیل سے بیان کیا ہے، جنوں سے تعامل لینا جائز نہیں ہے۔ تو اگر کسی جن سے کسی کی ملاقات ہو جائے تو کیا وہ تابعی ہو جائیں گے؟ وہ تابعی نہیں ہوں گے۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کا، اللہ عالم واقعہ سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ ان کے تلامذہ میں سے ایک تلمیذ کو دوسرے تلمیذ پر کچھ یہ ہوا، دونوں کے درمیان کچھ اختلافات ہوئے، جھگڑے ہوئے، فیصلہ کرنے کے لیے ان کے پاس آئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا، ایک جن وہاں پر مجلس میں حاضر ہونے کے بعد کہہ رہا ہے کہ بالکل یہی فیصلہ اللہ کے رسول نے کیا تھا، میں نے خود دیکھا ہے، یعنی وہ صحابی رسول ہے۔ تو شاہ ولی اللہ کہنے لگے کاش کہ تم انسان ہوتے تو میں تابعی ہو جاتا، اگر تم انسان ہوتے تو صحابی رسول سے میں نے ملاقات کر لی تو میں تابعی ہو جاتا، لیکن جن سے ملاقات کرنے پر کوئی تابعی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ سیرت رسول کے اندر جو عبرت اور نصیحت کی چیزیں ہمارے لیے ہیں، اللہ رب العالمین ان نصیحتوں کو حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کی جو نصیحت ہے وہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کی اہمیت۔ اللہ رب العالمین اس کلمے کی ہمیں آخری سانس تک حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین تقبل رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔